قرآن مجید سورہ بقرہ، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کیجئے پیغمبر اس زمانے کو کہ جب اللہ رب العزت نے ابراہیم کا امتحان کچھ کلمات کے ذریعے سے لیا اور جب وہ کامیاب ہوئے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آپ کو ہم نے منصب امامت دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے، امامت سے پہلے اللہ نے امتحان لیا جناب ابراہیم کا۔ حدیث میں کیا فرمایا حضور اکرم نے کہ ایک مؤمن کو غیبت کے دور میں امتحان دینا ہے، اور جب امتحان دے لے گا تو اس کو ایمان بے امامت ملے گا۔ وہ جناب ابراہیم کا درجہ ہے کہ انہیں امامت چاہیے ہے تو امتحان دینا ہوگا۔ یہ ہمارا درجہ ہے کہ ہم امتحان میں کامیاب ہوں گے تو امامت پر ایمان ملے گا۔ ہم میں اور امامت میں یہی فرق ہے، وہ امتحان دے کر امامت پاتے ہیں، ہم امتحان دے کر اس امامت پر عقیدہ پاتے ہیں۔ امتحن اللہ قلبہ للایمان، اللہ جس کے دل کو آزما لیتا ہے اسے اس امامت کو دیتا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ میں آج کی خدمت میں عرض کر دوں، دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات آئیں گی تو اسی کے لیے آئیں گی اس کے پاس عقیدہ امامت ہوگا۔ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں جس موقع پر شب عاشور سب کو ان کے مقام و منصب بتا دیے، تمہیں جنت جانا ہے، تمہیں جنت کے سلسبیل تک پہنچنا ہے، تمہیں جنت کی نہروں سے فائدہ اٹھانا ہے، تمہیں حوض کوثر پہ پہنچنا، ساری بشارتیں دے دی۔ اور جب سب راضی ہیں، شمع گل کر دینے کے باوجود کوئی شب عاشور اٹھ کر نہیں گیا، مولا نے فرمایا کہ اب جب سب تم رکے ہو تو کیا فرمایا؟ استعدوا للبلاء، اب تیار ہو جاؤ مشکلات کے لیے، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ولایت کے پاس آئے تو مشکلات آئیں گی۔ ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ ہم جیسے جیسے اہل بیت اطہار سے قریب ہوتے جائیں گے مشکلات گھٹتی جائیں گی، جبکہ برعکس ہے، اہل بیت سے قریب ہونا ہے تو مشکلات کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ فکر آتی ہے ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو اہل بیت اطہار کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، ہم تو اہل بیت اطہار کو امام، پھر بھی یہ مصیبت ہے ہی اسی لیے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ یہ اہل بیت پر ایمان رکھنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ تو اپنا مقابلہ دنیا والوں سے نہ کیجئے کہ وہ نہیں مانتے، ان کے پاس پوری دنیا ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے پاس دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بس فرق یہی ہے، ان کو اللہ نہیں آزما رہا ہے اس لیے کہ ان کو اللہ نے اس امتحان کے لائق نہیں سمجھا۔ لیکن اگر آپ کو اس امتحان کے لائق سمجھا ہے تو پھر اس آزمائش کے لیے تیار رہنا ہے، اور سب سے زیادہ آزمائش ہوگی اسی دور میں ہوگی، سب سے زیادہ مشکلات آئیں گی۔